اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا شک کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، جون جواں کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاشے پسر آن کے لے جا بانو، برچھی سے چھٹ گیا اکبر کا کلیجہ بانو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں سے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دیر میں تیرا رشت کمر مرتا ہے، منہ سے بہا ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے، غم ہے سینے میں رکا زخموں سے تھو جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجم فرجن۔ اکبر تمہیں مارو میں کیا مانگ رہی ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم قربت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے، اے لال تم اذن وغا رضا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہی ہو، اللہم رام صلی علی محمد نعرے حیدری یا علی نعرے حیدری یا علی نعرے حیدری۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین اما بعد۔ کتاب خوانی شہید انسانیت کے چھٹے دور میں، کل میں نے 5ویں دور میں چھٹا باب آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور نانا کی وفات کے بعد سے باپ کی شہادت یعنی سن 11 ہجری سے سن 40 ہجری تک، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ مجھے موقوف کرنا پڑا، آج اسی سلسلے کو جاری کرتے ہوئے۔ اس میں آخری پیراگراف میں پھر سے پڑھے دے رہا ہوں۔ اس معاہدے کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ حکمین کو اپنی ذاتی رائے سے جو کسی سیاست دنیاوی کا تقاضا ہو فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا، چنانچہ حضرت علی نے خود حکمین سے جو فیصلے کے لیے مقرر ہوئے تھے فرمایا تھا کہ تم اس شرط سے حکم ہو کہ کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کرنا، اور اگر تمہیں کتاب خدا کی روح سے فیصلہ نہ کرنا ہو تو تمہیں اپنے کو حکم نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرے اشخاص سے بھی یہ بتا دیا گیا کہ حکمین پر یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ قرآن کی بنا پر فیصلہ کریں اور اپنی ذاتی رائے کو کام میں نہ لائیں۔ یہ اقرار نامہ 13 صفر سن 37 ہجری کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ باوجود حضرت علی ابن ابی طالب کی اس دور اندیشی اور احتیاط کے، پھر بھی ساتھ والے مفسد آدمی فتنہ و فساد برپا کرنے سے باز نہ آئے
اور ابھی اقرار نامہ لکھا ہی گیا تھا کہ اسی وقت حضرت علی کی فوج میں یہ آواز بلند ہو گئی کہ انسانوں کو حکم بنانا درست نہیں، لا حکم الا اللہ، یعنی حکم ہونا اللہ سے مخصوص ہے۔ اس آواز کا سب سے پہلے بلند کرنے والا قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص عروہ بن عدیہ تھا، جماعت خوارج کا سنگ بنیاد تھا۔ ان لوگوں نے حضرت علی سے اصرار کیا کہ چلیے معاویہ سے جنگ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے وہی جواب دیا جو رسول خدا صلح حدیبیہ کے بعد دیتے تھے، ہم نے نوشتہ دے دیا ہے، شرائط طے کیے ہیں، عہد و میثاق کر لیا ہے، اب اس کی مخالفت ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں حکم ہوا ہے کہ وفا کرو عہد و پیمان کے ساتھ، اور قسم کھانے کے بعد اس کی مخالفت نہ کرو، جبکہ تم نے اللہ کو اس کا ضامن بنا دیا ہے، اور یقیناً اللہ تمہارے افعال و اعمال پر مطلع ہے۔ آپ نے اس سختی کے ساتھ معاہدے پر قیام کیا، مگر حکمین نے خود شروط مقررہ کی پابندی نہیں کی اور کتاب خدا و سنت رسول سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھا۔ چونکہ ابو موسیٰ سادہ لو آدمی تھے اور جناب امیر سے کوئی خلوص و محبت بھی نہیں رکھتے تھے، انہیں عمرو ابن عاص نے اپنی سیاست کا شکار بنا لیا، اس طرح کہ جب وقت مقرر پر دومت الجندل میں، جو کوفہ و شام کے لحاظ سے بالکل وسط میں واقع تھا اور اس لیے فیصلے کے لیے وہیں اجتماع طے پایا تھا، یہ لوگ یکجا ہوئے۔ روزانہ ملاقات اور تبادلہ خیالات کا سلسلہ قائم ہو گیا، تو عمرو عاص نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب گفتگو ہو تو ابو موسیٰ اشعری کو اپنے اوپر مقدم قرار دیں اور کہیں کہ آپ بزرگ ہیں، رسول خدا کی صحابیت کا مجھ سے زیادہ شرف رکھتے ہیں، آپ پہلے تقریر کیجئے، پھر میں جو کہنا ہے کہوں گا۔ اس طرح عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری پر اپنے خلوص و عقیدت کا اثر جمایا اور آئندہ کے لیے جو منصوبہ سوچا تھا اس کی تمہید قائم کر دی۔ پھر زیر بحث مسئلے کے متعلق تبادلہ خیالات کیا اور ابو موسیٰ کو یہ پٹی پڑھائی کہ ہم دونوں فریق یعنی حضرت علی اور معاویہ کو ایک ساتھ معزول کر دیں، اور پھر مسلمانوں کو اختیار دیں کہ وہ اثر نو جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ ابو موسیٰ اس فریب میں آ گئے اور بخیال خود متفقہ حیثیت سے یہی طے کر لیا۔ جب فیصلے کا وقت آیا اور طرفین کے آدمی فیصلہ سننے کو جمع ہوئے تو عمرو عاص نے حسب عادت ابو موسیٰ اشعری سے کہا، بسم اللہ، آپ فرمائیے جو کچھ فرمانا ہے۔ ان کی تو عادت پڑی ہی تھی کہ ہمیشہ گفتگو میں پہل وہ کریں۔ وہ بلا عذر تقریر کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے جو سمجھدار آدمی تھے انہوں نے متنبہ بھی کیا کہ دیکھو عمرو عاص کہیں کوئی چوٹ نہ دے دے، پہلے اسے تقریر کر لینے دو پھر تم تقریر کرنا۔ مگر ابو موسیٰ نے کہا نہیں، ہم نے باہم متفقہ طور پر ایک چیز طے کر لی ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے انتہائی غور و خوض کے بعد ایسی بہترین صورت طے کی ہے جس سے افتراق و اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم دونوں علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور خلافت کو اثر نو مسلمانوں کے حوالے کر دیں کہ وہ جسے چاہیں منتخب کر لیں۔ وہ یہ کہہ کر جو ہی بیٹھے، عمرو عاص نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرات، آپ لوگوں نے ابو موسیٰ کی تقریر سنی، وہ علی کے نمائندے ہیں اور انہوں نے علی کو معزول کر دیا ہے۔ میں معاویہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے علی کے معزول کرنے میں ان سے متفق ہوں، مگر معاویہ کو میں برقرار کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ابو موسیٰ چیخ اٹھے، ارے یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھ سے سمجھے، تو نے غداری کی، بے ایمانی کی، تو کتے کی طرح ہے کہ چاہے اس پر حملہ کر دیا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ بھونکنے سے باز نہ آئے گا۔ عمرو عاص نے جواب دیا، تمہاری مثال گدھے کی سی ہے جس کی پشت پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ مجمع میں سے کوئی ابو موسیٰ کی طرف جھپٹ کر حملہ آور ہوا اور کوئی عمرو عاص پر۔ غرض اس ہڑبونگ اور ان تہذیب و اخلاق کے مظاہروں کے ساتھ یہ اجتماع منتشر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی مکارانہ دھاندلی کو کسی باضابطہ فیصلے کا درجہ دیا ہی نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ اسے کسی نے بھی صحیح تسلیم نہ کیا اور اختلاف جوں کا توں قائم رہ گیا۔ لیکن اس سے حضرت علی کی جماعت کے انتشار میں کچھ اور زیادتی ہو گئی۔ ادھر خوارج نے اپنی جماعت کو منظم کر کے مقابلے کی تیاری کر دی، جس سے سن 38 ہجری میں جنگ نہروان کی صورت پیش آئی۔ واقعات کے اس طویل سلسلے سے بڑے نتائج برآمد ہوتے تھے
اور محسوس ہوتا تھا کہ ایک قائد کو اپنے ساتھ والوں کے ہاتھوں جبکہ وہ خالص و مخلص یکدل اور ہم آہنگ نہ ہوں کتنی کشمکش اور روحانی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اور اس سے مقصد کو کس درجہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ نہروان کے بعد بھی یہ فتنے اور شورشیں بالکل ختم نہیں ہوئے۔ ایک طرف خوارج نہروان کے ہم خیال افراد جو جنگ میں نہیں گئے تھے اور شہروں کے اندر مقیم تھے، حضرت امیر کے خلاف فضا میں انتشار پیدا کرتے رہتے تھے، اور دوسری طرف امیر شام معاویہ جنہوں نے اہل کوفہ کے افتراق سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوت کو زیادہ منظم کر لیا تھا، برابر اطراف مملکت میں اپنی فوجیں بھیج کر بدامنی کا سلسلہ قائم کیے ہوئے تھے، جس میں خفیہ اور علانیہ ہر قسم کے اقدامات شامل تھے۔ مثلا مصر میں جناب امیر کے بڑے معاون مالک اشتر کا زہر دلوا کر خاتمہ کیا۔ اس کے بعد محمد ابی بکر گورنر بنا کر بھیجے گئے، اسے تو عمرو عاص نے خطوط لکھ کر خود مصر کے بعد عمائد سے ساز باز کی اور پھر اپنی فوج لے کر حملہ کر دیا۔ ادھر سے شام کی فوج اور ادھر سے خود مصر والوں کا ایک مسلح لشکر محمد بن ابی بکر میں اپنی جماعت کے چکی کے دو پارٹوں میں آ گئے۔ آخر ان کی فوج نے شکست کھائی اور خود انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، بلکہ لاش کو بھی آگ میں جلا دیا گیا۔ محمد ابن ابی بکر کے بعد مصر میں معاویہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ اس سے ان کی ہمت اور بڑھی، چنانچہ سن 39 ہجری میں نعمان بن بشیر کی سرکردگی میں 2000 کی فوج نے عین و تمر پر حملہ کیا، جو ناکامی کے ساتھ پسپا ہوا۔ سفیان بن عوف غامدی نے 6000 کی فوج کے ساتھ انبار حملہ کیا اور اشرس بن حسان بکری کو، جو جناب امیر کی طرف سے وہاں مقرر تھے، ان کے 30 ہمراہیوں کے سمیت قتل کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ کر واپس چلا گیا۔ عبداللہ ابن سعمت خزاری نے 1700 آدمیوں کے ساتھ تیمہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی نے مسبب بن نجبہ فزاری کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، جنہوں نے جنگ کر کے اس کو شکست دی اور اس نے شام کی جانب فرار کیا۔ اسی صورت سے ضحاک بن قیس کو 3000 فوج کے ساتھ بھیجا گیا، جو لوٹ مار کرتی ہوئی قادسیہ کے حدود تک پہنچ گئی، اور حجر ابن عدی فوج لے کر گئے تو اس نے فرار اختیار کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صفین کی جنگ کے بعد یہ محسوس ہو گیا تھا کہ حضرت علی سے کھلے میدان میں مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کر لینا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ گریلا جنگ کا طریقہ اختیار کر لیا گیا تھا، جس سے اسلامی مملکت میں ایک مستقل خلفشار قائم رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس سلسلے کا سب سے اندوہناک سانحہ بصر ابن ابی ارطا کا 3000 کی فوج کے ساتھ حجاز پر حملہ تھا، جس نے مدینے اور مکے والوں سے بجبر بیعت لینے کے بعد یمن کا رخ کیا اور وہاں کئی آدمیوں کو قتل کیا۔ عبداللہ ابن عباس کا مکان لوٹا اور ان کے 2 کمسن بچوں کو ذبح کرا دیا۔ پھر جب حضرت علی نے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا تو وہ میں اپنی فوج کے فرار کر گیا۔ یہ بزدلی کا طریقہ جنگ حضرت علی کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھا۔ مجبوراً پھر آپ نے تہیہ فرما لیا تھا کہ دمشق پر فوج کشی کر کے ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کیا جائے، جس کے لیے آپ نے ایک نہایت پرزور خطبہ پڑھ کر مسلمانوں کو آمادہ کر لیا، مگر اس کے بعد 1 ہفتہ بھی پورا نہ ہوا تھا کہ مسجد میں عین حالت نماز میں 18 رمضان کو آپ کے سر مبارک پر ابن ملجم مرادی نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگائی، جس کے اثر سے 21 ماہ رمضان سن 40 ہجری کو آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس وقت حسین ابن علی 36 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس طولانی دور میں حسین نے اپنے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب سے کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ سنا اور کتنا اثر لیا۔ مسلم الثبوت شیعی معتقدات سے قطع نظر کرنے کے بعد عام تاریخی حالات اور ظاہری اسباب کے ماتحت یہ اہم تجربات اور گراں قدر تعلیمات جو 1 ربع صدی سے زیادہ تک حضرت امام حسین کو حاصل ہوتے رہے، ایک انسان کے بلندی اخلاق و صفات اور پختہ کاری کے قطعی ضامن اور ذمہ دار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ، دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ، اسلام پہ خود اپنا لہو رن میں بہاؤ، سینے پہ سنا شان سے میدان میں کھاؤ، تصویر پیمبر کی تہے خاک ملاؤ، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے، ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے،
بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا رکھتے نہیں تم اس کی خبر اے میرے پیارے، کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے، نانا کی میرے شکل ہے پیکر میں تمہارے، تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزہ، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے رضا مانگ ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درد دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ہے آپ تو بابا اپنے خاتون قیامت، اور پائے میری قدر سی ایک پہ کرے عصمت، کیا سینے میں اس کے نہیں کچھ جذبہ عصمت، میں مادر مشترکہ کا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے احوال تیرے پتا ہے سخت بہت منزل دشوار پتا ہے، اور دین کا ہے مشکل میں سردار پتا ہے، جو آپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، میں شاعر حساس جگر خوش خورشید میں غم شبیر شب روز خورشید، آلام و مصائب میں زمیں دوز خورشید، کشکول میں کچھ اشک عزا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں،
ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔